اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ کہا اس نے اس کے تخت کی شکل بدل کر اس کے سامنے پیش کر دو، ہم دیکھیں گے وہ اس کو سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے بن جاتی ہے جو صحیح راہ نہیں پاتے ہیں۔ فلما جاءت قیل هكذا عرشک قالت كأنه هو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ تو جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا یہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو پہلے بتا دیا گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اس کو ایمان قبول کرنے سے روک لیا اس دن چیزوں نے جن کو وہ پہلے پوچھتی تھی اللہ کو چھوڑ کر۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اس کو ایمان قبول کرنے سے روک لیا ان چیزوں نے جن کو وہ پہلے پوجتی تھی اللہ کو چھوڑ کر۔ بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے دیکھا تو وہ سمجھی گہرا پانی ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ اس نے کہا یہ تو شیشے کا محل ہے جس میں ہیرے اور آبگینے لگا دیے گئے ہیں۔ بولی اے میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ بولی اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام لاتی ہوں اللہ رب العالمین کے لیے۔ محترم حضرات، اس سے قبل میں جو درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا تخت آنن فانن پیش کر دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ جس نے شکر کیا تو اس کا شکر کرنا اسی کے لیے مفید ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز اور عزت والا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے علم والے موجود تھے جن کا علم اس درجے ان کو حاصل تھا کہ وہ چیزوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کر لینے کی قوت رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں گویا علم سائنس کو اتنا عروج حاصل تھا کہ ان کے لیے ایسا کرنا ممکن تھا۔ آج سائنسداں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ برقی لہروں کے ذریعے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیں۔ ابھی انہوں نے یہ ترقی حاصل نہیں کی ہے
ہزاروں سال قبل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں سائنس اس عروج کو پہنچ چکی تھی، مگر ممکن ہے کہ آج جلد یا بدیر اس راز سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور چیزوں کے مادوں کو برقی لہروں کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا علم بھی حاصل کر لیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ہم جان سکیں گے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو یہ چیز ناممکن نہیں تھی۔ دنیا میں موجود کئی عجائبات کو دیکھ کر انسانوں کو آج حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں یہ سب کیسے ممکن ہو گیا تھا، مگر قرآن کریم ہمیں اشارے دیتا ہے کہ دنیا آج سے ہزاروں سال پہلے اس سے کہیں زیادہ ترقی حاصل کر چکی تھی جہاں آج پہنچی ہے، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ کئی زمانوں میں کئی تہذیبیں آج کی دنیا سے بہتر اس زمین پر قائم تھیں۔ محترم حضرات، تہذیب و تمدن اور علوم کی ترقی کا یہ ایک چکر ہے جو بار بار تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان تہذیب و تمدن اور علوم و معرفت میں ترقی حاصل کرتا ہے، اور جب وہ ترقی کے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہاں سے تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا ہزاروں سال کی تاریخ میں ہوتا رہا، جس کے نشانات اور ثبوت زمین میں بکھرے پڑے ہیں۔ ہم نے یہاں جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کا قصہ شروع کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ قوم سبا ایک ترقی یافتہ قوم تھی جو دنیا کے اعتبار سے بہت مالدار اور عیش و عشرت کی مالک تھی۔ عزیزو، یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ اس کو جب دنیاوی ترقی حاصل ہو جاتی ہے اور جب یہ ترقی ایک حد سے اوپر نکل جاتی ہے تو اس ترقی اور عروج کو ایک مدت گزر جاتی ہے تو اس میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بگاڑ بڑھتے بڑھتے قوم کو ہر میدان میں تنزلی کا شکار بنا دیتا ہے۔ جس طرح ایک پیڑ ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو اس پر پھل آنے لگتے ہیں، پہلے وہ پھل کچا ہوتا ہے، پھر وہ پک جاتا ہے، اگر اس کو توڑ لیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سڑنے لگتا ہے۔ تقریباً یہی حال مختلف تہذیبوں کا ہے۔ تہذیب آہستہ آہستہ ترقی حاصل کرتی ہے، اس سے ایک عالیشان تمدن وجود میں آ جاتا ہے۔ جب وہ عروج کو پہنچ جاتا ہے تو ایک زمانے کے بعد اس میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بگاڑ اس تہذیب و تمدن کو آہستہ آہستہ برباد کر دیتا ہے۔ پھر ضرورت ہوتی ہے ایک نئی ترقی کی جو صدیوں میں حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کا اشارہ موجود ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ فطرت کا یہ اصول اس دنیا کی ہر چیز پر جاری اور ساری ہے۔ یہ موضوع اس وقت ہمارے موضوع سے الگ ایک مستقل موضوع ہے جس کو بعد میں کسی وقت ذکر کریں گے، لیکن اس وقت موضوع سے متعلق جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قوموں کی تہذیبیں جن عظیم شخصیات کی محنتوں اور کوششوں سے اس ترقی کو پہنچتی ہیں، جب قوم کی تنزلی کا دور ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے ان بزرگوں کی یادیں موجود ہوتی ہیں جو اس ترقی کا ذریعہ بنے تھے۔ وہ اچھی یادیں لوگوں کے دلوں میں ان عظیم شخصیات کی عقیدت اور محبت کو پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر وہ آرزو کرنے لگتے ہیں کہ کاش ایسا کوئی شخص پھر سے پیدا ہو جو ہمیں اس تنزلی اور ذلت بھری زندگی سے نجات دلائے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں قوموں میں بزرگ پرستی جنم لیتی ہے، جو آہستہ آہستہ شرک اور بت پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ قوموں کی تنزلی اور ترقی اور پھر تنزلی کا یہ قانون اس زمین پر ہزاروں سال سے جاری ہے، اور سینکڑوں قومیں اس کا شکار ہوئی ہیں جو زمین کے نیچے دبی پڑی ہیں۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے، مادی ترقی نے انسانوں کو اخلاقی پستی میں دھکیلا ہے،
انسان دولت اور طاقت کی فراوانی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور ظلم اور غرور کا شکار ہو جاتا ہے، مگر وہ بندے جن کا تعلق اللہ سے مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے اس طاقت اور دولت کو عیش پرستی کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت اور طاقت سب موجود تھی، جس کا مظاہرہ انہوں نے ملکہ کے سامنے کیا، اور دنیا داروں کے سامنے دنیا کی نمائش اللہ والے اسی لیے کرتے ہیں کہ دنیا دار اس کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، وہ دولت اور طاقت سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ غیر مسلم وفود سے ملاقات کے وقت شاندار جوڑا زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنی فوج کو ابو سفیان اور مشرکین مکہ کے سامنے اس طرح پیش فرمایا جس سے وہ فوج ایک بڑی فوج معلوم ہو، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو شیشے کے محل میں پہنچانے کے لیے شیشے کے پل سے گزارا، جس سے ان کی شان اور شوکت کا مظاہرہ ہوا، اور اپنی طاقت کو اس کے سامنے پیش فرمایا۔ ملکہ سبا کے سامنے حضرت سلیمان نے اپنے علم اور علمی ترقی کا مظاہرہ بھی فرمایا، فوجی قوت کا اظہار بھی کیا، مال اور دولت اور شان و شوکت کو بھی دکھایا۔ اسی لیے انہوں نے ملکہ سبا کا تخت اپنے پاس اٹھوا لیا، اس کا پرتپاک خیر استقبال کیا گیا، اسی لیے سرح ممرد من قواریر کا مظاہرہ کیا گیا۔ اللہ والوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے مرعوب نہیں ہوتے، لیکن دنیا داروں کو مرعوب کرنے کے لیے دنیا سے نفرت بھی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کو چھوڑ دینا یا دنیا سے نفرت کرنا دین نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑ دینا یا دنیا سے نفرت کرنا دین نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت دل سے نکال دینا اور دنیا کے پیچھے خود کو ذلیل نہ کرنا دین ہے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، شاندار محل میں رہتے تھے، ہر قسم کی نعمتوں کے مالک تھے، حکومت، دولت اور طاقت ان کے پاس موجود تھی، لیکن غرور سے پاک، خدا ترس اور نیک انسان تھے، اللہ کے شکر گزار اور اطاعت گزار تھے۔ صالح انسانوں کا یہی حال ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے، جو ان کو گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک صالح اور نیک بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے، غرور و تکبر سے دور رہتا ہے اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے میں مشغول رہتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جس کو عروج انسانیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ملکہ سبا جو مشرکہ تھی، سورج کو پوجتی تھی، لیکن وہ دانا اور سمجھدار تھی۔ اس کی دانائی اور دانشمندی کو اس کے ماحول اور معاشرے نے ہدایت سے روکے رکھا تھا۔ اس کی دانائی اور دانشمندی کو اس کے ماحول اور معاشرے نے ہدایت سے روکے رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ ماحول اور معاشرے کا اثر دور ہوا، وہ سچائی کو پہچان گئی اور ایمان لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اب تک اس کو ایمان سے روکے رکھا تھا اس بات نے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی اور وہ کافروں میں سے تھی۔ لیکن جب اس نے وہ دولت اور طاقت اللہ کے آگے سجدہ ریز ایک انسان کے پاس دیکھی جو غرور اور تکبر سے پاک تھا، تو فوراً ایمان لے آئی۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، بولی اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ تمام عالموں کے پروردگار پر ایمان لے آتی ہوں۔ محترم احباب درس قرآن، اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر ہمیں ان اللہ کے صالح اور نیک بندوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں ہمارے پاس علم بھی ہو، دولت بھی ہو، حکومت اور طاقت بھی ہو، اور ہم غرور سے اور تکبر سے پاک ہو کر اللہ کے بندوں کی خدمت کریں اور اس زمین پر اللہ کا نظام عدل و انصاف قائم کریں۔
یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔